زبردست حدیث ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، ٹیکس، زکوٰۃ کو آدمی ٹیکس سمجھنے لگے، یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے زکوٰۃ نکالی جائے، علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کی سرداری فاسق کرنے لگے، قوم کا سربراہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجے کا رواج ہو جائے، اس میں یہ موبائل بھی ہے، یہ تنتنیاں بھی ہے، اس کے اندر گانے، اس میں ساری بلائیں مصیبتیں، اس میں دجال سب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی آ گئی، گانے والی عورتوں کا اور ساز و باجے کا رواج ہو جائے، اس میں موبائل بھی ہے، فیس بک بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دجالی فتنے ہیں، شراب عام پی جانے لگے، اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگے، تو اس وقت اللہ کا عذاب آنے کا ڈر ہے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیا عذاب آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے موتی پے در پے جلدی جلدی گرنے لگے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، یہ رذائل بیان کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے ان رذائل سے اپنے آپ کو بچاؤ، ماں باپ کی فرما برداری کیجیے، ہاں مسجدوں میں شور نہ مچائیے، عام طور سے حرمین شریفین میں بہت شور مچایا جاتا ہے، ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں میں بھی شور مچاتے ہیں، ادب نہیں ہوتا، یہ نہیں، اس لیے یہ ساری یہ رذائل بیان کیے گئے حدیث شریف میں، اللہ تعالیٰ ان رذائل سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر لائن کے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرمائے، اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چلیے آج جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند ہے، ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔